بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا پر ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کا بڑا چرچہ ہے، جس میں آمنہ عثمان نامی ایک خاتون، ایک اور خاتون جس کا نام عظمیٰ خان بتایا جاتا ہے، اسے گالی گلوچ دے رہی ہے، اس کے گھر میں گھس کر اس کے اوپر کوئی مشروب ڈال رہی ہے اور اسے تھپڑ بھی مار رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اس کہانی کے حوالے سے، اس ویڈیو کے حوالے سے آمنہ عثمان کے حامی ہیں، کچھ عظمیٰ خان کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ عثمان ملک کی حمایت کر رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے بڑا کنفیوژن ہے۔ تو بہتر ہے اس پہ ذرا کھل کے ذرا بات کی جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے میں 3 فریق ہیں۔ ایک خاتون ہے جس کا نام آمنہ عثمان ہے، وہ ملک ریاض جو ہیں بحریہ کے والے، ان کی بیٹی ہیں۔ ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں بتاتی ہیں کہ میری 11 سال پہلے شادی ہوئی عثمان ملک سے، جس میں سے میرا ایک بچہ بھی ہے، لیکن ہم 10-11 سال سے اس بچے کے بعد ہم ایک دوسرے علیحدہ رہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ رہے۔ اور خاتون نے یہ بھی بتایا اپنی ویڈیو میں کہ میں نے اب اس واقعے کے بعد اپنے خاوند سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، میں اسے چھوڑنے جا رہی ہوں۔ اب وہ بتا رہی ہے اپنی ویڈیو کہ میں جاتی ہوں، میں جو ہے نا اس کی جاسوسی کروا رہی تھی، میں اس کا پیچھا کر رہی تھی کہ بھی عثمان ملک کدھر جاتا ہے۔ تو وہ ایک عظمیٰ نام کی لڑکی ہے، مکان میں وہاں جاتے ہیں تو وہ رنگ ریلیاں مناتے ہیں۔ تو میں 2-3-4 دن سے اس کا پیچھا کر رہی تھی اور بالآخر میں نے کو جا کر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور میں نے اس کو مارا ہے، پیٹا ہے، میرا حق ہے۔ تو اب لوگوں کو اس کہانی کا نہیں پتا، لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی ایک خاتون دوسرے خاتون کو گالیاں گلوچ دے رہی ہے، اس کے گھر میں اس کے مار رہی ہے، اس کو مشروب ڈال رہی ہے، اس کو گالیاں دے رہی ہے۔ تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کی ہمدردیاں عظمیٰ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھی دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا یہ تو بالکل غلط بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آمنہ عثمان کو یہ حق نہیں ہے کسی اور گھر میں جا کے گھسے اور کسی اور خاتون کو مارے، لیکن کیا عظمیٰ خان کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک شادی شدہ مرد جس کا نام عثمان ملک بتایا جاتا ہے، وہ داماد ہے ملک ریاض کا، تو یہ حق اس کو دیا جا سکتا ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون ہے اور اس کا بچہ بھی ہے اور وہ جانتی بھی ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ یہ شرط رکھتی ہے کہ تم اپنی پہلی بیوی کو یعنی آمنہ عثمان کو چھوڑ دو تو میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ تو عظمیٰ خان کو یہ حق دیا جا سکتا ہے، ہمارا مشرقی معاشرہ یہ حق دے سکتا ہے کہ تم اپنے انفیئر مینز کے ذریعے، اپنے تعلقات کے ذریعے ایک گھر جو ہے نا وہ اس کو تو جو شادی شدہ گھر ہے اس کو تم اجاڑو اور اس کے پتہ نہیں بچہ ہے یا بچی ہے، معصوم ہے، کتنی عمر ہے، اس کے مستقبل کو تم جو ہے نا وہ تاریخ میں ڈبو اور اپنی خواہشات کی جو ہے نا تکمیل کرو۔ کیا یہ عظمیٰ خان کو حق دیا جا سکتا ہے؟ اچھا، تیسری بات یہ بھی ہے کہ عثمان ملک کی جب ایک بیوی ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے کس معاشرے نے، ہماری کس اقدار نے، کن اقدار نے، کن روایات نے حق دیا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو کر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، جیسے اب پورا جو ہے نا یہ پوری فیملی جو ہے نا وہ بدنام ہو گئی ہے، سب لوگ اپنی جگہ پر یقیناً پریشان ہوں گے، پتہ نہیں انہیں اب یہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ایک اور سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ بھی آمنہ عثمان جو ایک بڑے دولت مند باپ کی بیٹی ہے، اگر آمنہ عثمان ملک کی جو ہے اس کی تسکین کا باعث بنتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتی، اس کے ساتھ بیوی بن کے رہتی، اسے خاوند کی عزت دیتی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی راہ جو ہے نا وہ بھٹکنے کی راہ سے بچ سکتا ہو یا بچ جاتا۔ تو اس لیے اگر پوری تصویر کو دیکھا جائے تو اس میں تینوں فریق اپنی اپنی جگہ پر جو ہے نا وہ قصوروار پائے جاتے ہیں۔ عظمیٰ خان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑے، عثمان ملک کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ شادی شدہ ہو کر اس طرح کی حرکتیں کرے، اور آمنہ عثمان کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے خاوند کو بھی مطمئن نہ کرے اور کسی دوسرے گھر میں جا کر گھسے اور انہیں مارے پیٹے یا ان کا مشروب یا جو کوکین یا جو بھی الزام لگاتی ہے۔ تو میری جو رائے ہے، میں کسی فریق کی رائے میں شامل ہونے کے بجائے میں صرف آپ دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس زوال کی طرف جا رہا ہے، ہم گھاٹیوں جو خسارے کی گھاٹیوں میں کیوں اتر رہے ہیں؟ ہم تو بڑے مشرقی معاشرے کے اور اسلام کے اور بڑی اعلیٰ روایات کے اور روشن اور تابندہ اقدار کے بڑے امین اور دائی بنتے ہیں، دعوے دار بنتے ہیں، تو یہ کون سی اعلیٰ اقدار ہیں
جس کے نتیجے میں یہ ساری کہانیاں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں. دراصل یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی زمانے میں ہماری یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں، ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں، ان کے مطابق جو ڈرامے بنتے تھے، فلمیں بنتی تھیں، تو لوگ ہماری اوریجنل کہانیوں سے فلمیں بناتے تھے. اب بدقسمتی سے کچھ سے یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہم کہانیاں جو ہے وہ نہیں بناتے، ہم فلمیں دیکھ کے، ڈرامے بنا کے اپنی زندگی کی کہانیاں لکھتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ معاشرہ ہمارا انتشار کا اور ہجان کا اور اشکال کا اور ان خرافات کا شکار ہو گیا ہے. اور اس میں اگر دیکھیں آپ تو اس کی سب سے بنیادی وجہ ہمارا جو ایک مشترکہ خاندانی نظام ہوتا تھا، اس کے تانے بانے بکھر جانے کا یہ نتیجہ ہے. جب ایک ماں باپ کے اثرات اپنی اولاد پہ نہیں رہتے تو اس کے سنگین سوانحات اور حادثات ایسے پیدا ہوتے ہیں جیسے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. اس کا ہونا کچھ نہیں ہے، 2-4 دن میں یہ میڈیا میں بات چلے گی، جتنی یہ بات اچھلے گی اتنی بارگیننگ پوزیشن جو مظلوم بنے ہوئے ہیں لوگ ان کی بہتر ہوگی. اور ظاہر ایک طرف پیسہ ہے، ایک طرف مظلومیت کا رونا دھونا ہے، تو پیسہ بالآخر جو ہے نا وہ سب چیزوں کو خرید لے گا اور 2-4 دن میں یہ کہانی جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ کہانی ہمیں یہ تحریک ضرور دیتی ہے، ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم جو ہے اپنے مشترکہ خاندانی نظام کو، جوائنٹ فیملی سسٹم کو قصہ ماضی بنا کر کس گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت ہی ذہنی اذیت کی بات ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہت فکر مندی کی بات ہے جو اپنی اولادیں رکھتے ہیں، بھلے وہ ان کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں. بہت ہی شرمندگی، تکلیف دہ اور ذہنی کرب، تکلیف اور بہت کسک کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی صورتحال سے بچائے. دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے تاکہ میں آپ کی رائے کی روشنی میں اپنے چینل کو بہتر سے بہتر بنا سکوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.